خدا کے لیے جسے فاطمہ نے سجدے کیے ہیں، اور ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے جو فاطمہ کو پالنے والے تھے، جو فاطمہ کی گود میں پلے تھے۔ نہ درود ان کے علاوہ ہے، نہ ان سے ما سوا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی وفاطمۃ الزہراء سلام عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالبضعۃ الزہراء سلام اللہ علیہا وجعلنا وإیاکم انشاءاللہ من الطالبین بثأرها مع ابنها الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، شکر خدا فاطمہ زہرا کہ کل کی مجلس کے بعد سے اب تک ملی حیات برائے ذکر فاطمہ زہرا۔ خدا کا احسان کہ اس نے زبان بند ہونے سے پہلے ایک مرتبہ پھر فاطمہ کا نام لینے کا شرف عطا فرمایا۔ خدا کا احسان کہ اس نے اہل قبور میں شامل ہونے سے پہلے ذات آخرت کی تیاری کی ایک رات اور عطا کر دی ہے۔ انشاءاللہ یہ رات شب قدر کی عزت کی قسم کامیاب ترین قرار دے گی مجھے اور آپ کو، کہ جو فرش فاطمہ سے اٹھے گا وہ حق فاطمہ کے ساتھ روز محشر شفاعت فاطمہ کو حاصل کرے گا۔ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، مانگنے والے کا دامن چھوٹا ہو تو فاطمہ کیا کرے؟ مانگنا آپ کی ذمہ داری ہے، عطا کرنا حسنین کریمین کی مادر کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کی خدمت مقدس میں اپنے عنوان پر آنے سے پہلے ایک جملہ آپ کے لیے خاص طور سے عرض کر دوں۔ مسلسل عالمی حالات و واقعات کے اعتبار سے آپ جو بہت قریب رہے، وہ مسلسل میڈیا پر ایک جملہ جناب سیدہ کے نام کا دیکھتے رہے۔ پتہ نہیں کیا خاص بات تھی کہ جب جوابی کارروائی کا آغاز کیا گیا تو اس میں خاص جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا نام لیا گیا۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ شجاعت کا تعلق تو علی سے ہے، یہ کیا ہوا اچانک؟ ہم تو سمجھتے رہے اور سمجھتے ہیں کہ کامیاب ترین سپاہ پاکستان میں نشان حیدر، اب پتہ چلا کچھ اس سے بھی بلند ہے نشان فاطمہ زہرا۔ آئیے اس عنوان کو پہلے ڈسکس کر لیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے علم جناب سیدہ فاطمہ کے عنوان کو۔ آیا کوئی دلیل ہے؟ شہزادی کونین کا نام میدان جنگ میں لینا کوئی دلیل ہے؟ آپ کو خدا نصیب کرے مدینہ منورہ کی زیارت انشاءاللہ، اور چونکہ مدینہ منورہ کی زیارت میں ایک خاص مقام زیارت ہے، اس کا نام ہے غزوہ خندق یا 7 مساجد، 7 مسجدوں کی ایک جگہ زیارت۔ گرچہ اب 7 نہیں رہیں، 7 میں ایک الگ شمار کی جاتی ہے، وہ مسجد قبلتین، باقی رہ گئی 6 مسجدیں۔ اس وقت بنی ہوئی مسجدوں میں صرف 5 مسجدیں ہیں، جن میں سے ایک درمیانے پہاڑ میدان کے اندر ہے، اور باقی 2 مسجدیں سیدھے ہاتھ اور الٹے ہاتھ پر ہیں۔ عنوان کیا ہے؟ جنگ خندق کا ایک نام جنگ احزاب بھی ہے، اور جنگ احزاب میں آج میدان احزاب میں جناب فاطمہ زہرا کی مسجد، مسجد علی ہو سمجھ میں آتا ہے،
مسجد ختمیہ مرتبہ ہو سمجھ میں آتا ہے، مسجد سلمان فارسی ہو سمجھ میں آتا ہے، مگر میدان خندق میں مسجد فاطمہ کا کیا کام؟ بھلا جنگ میں عورتوں کا کیا کام؟ اور اگر بات کو سمجھنا ہو تو یاد رکھیے کہ کربلا کے میدان میں سرکار سید الشہداء نے حضرت حر ابن یزید ریاحی کی پیشانی کے زخم پر رومال علی نہیں باندھا تھا، رومال زہرا باندھا تھا۔ تو کوئی تو تعلق ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، کوئی تعلق ہے۔ اس تعلق کو تلاش کرنے کے لیے بہت ہی اشاروں سے بات کو مکمل کرتے ہوئے کہ شہزادی کونین کی عظمت، چلیے جنگ جمل کی طرف۔ اتفاق سے جنگ جمل کا بھی تعلق اسی مہینے سے ہے۔ جمادی اولیٰ کی 10 تاریخ تھی، جمادی اولیٰ کی 10 تاریخ تھی جب جنگ جمل کا آغاز ہوا۔ اور جمل کہتے ہیں اونٹنی کو، اور اونٹنی پر بیٹھ کر کوئی مولا کے خلاف میدان میں آیا ہے، اس کے نام سے پورا واقعہ منسوب ہوا۔ واقعہ سب چھوڑ دیجئے، جنگ جمل میں بہت زیادہ شجاعت کا عنوان ہے۔ اور جب برستے تیروں میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ بیٹا محمد حنفیہ، اس فتنے کو ختم کر دو، نہ اونٹ رہے قیام کی حالت میں، نہ ہو فتنہ و فساد آگے بڑھنے کا عنوان، اونٹ کو بٹھا دیا جائے تو فتنہ ختم ہو جائے، جاؤ جمل کے پاؤں کاٹ دو۔ مگر اتنے محافظین جمل تھے کہ تیر برس رہے تھے۔ بہت غور کیجئے گا، آج کے دور میں میں کہوں کہ میزائل ڈیفنس سسٹم آخر کام کیوں نہ کر سکا؟ تم یہ تو کہتے ہو کہ ہمارا کوئی جاں بحق نہ ہوا، یہ تو بتاؤ برحق کیا ہوا؟ اللہ اکبر، بہت غور کیجئے گا، چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے محافظین نے جمل کو، اور جمل کی طرف بڑھنے والے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ تیروں سے بچ کے آگے بڑھ جائے۔ تو محمد حنفیہ کے قدم ڈگمگا گئے، رک گئے، آگے نہ بڑھ سکے۔ امام نے محمد حنفیہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا آؤ واپس آ جاؤ، یہ تمہارے ماں کے دودھ کی کمزوری ہے۔ بعض روایات میں جملہ مختلف ہے، فرمایا آؤ پلٹ کے واپس آ جاؤ۔ اور اسی مقام پر امام نے پھر اپنے فرزند فاطمہ کے لخت جگر حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو روانہ کیا۔ دونوں کا باپ ایک ہے، ماں الگ الگ ہے۔ اگر فاطمہ سے شجاعت منسوب نہ ہو، اگر شجاعت صرف مولائے کائنات کے نام سے منسوب ہو، تو جتنا شجاع حسن اتنے شجاع محمد حنفیہ کو ہونا چاہیے۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ محمد حنفیہ پیچھے آ گئے، اسی مقام پر حسن آگے بڑھے، تیر برس رہے تھے، مگر جمل کے پاؤں کاٹنے کے مقام تک پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اور جب پلٹ کے واپس آئے تو کامیابی نے قدم چومے۔ اب امام کے بارے میں جملہ ملا کہ پھر فرمایا کہ تم میرے بیٹے ہو، یہ رسول خدا کے بیٹے ہیں، لیکن تاریخ کہتی ہے ماں کا اثر تو ہے، اگر ماں کا اثر نہ ہوتا تو کیوں فرماتے عقیل سے کہ میرے لیے بہادر خاندان کی عورت تلاش کرو، مجھے کربلا میں حسین کا سپاہی چاہیے، کربلا میں حسین کا ناصر چاہیے۔ پتہ چلا نصرت کا تعلق، اللہ اکبر، اگر نصیر ہو تو علی ہو جائے، نصرت ہو تو فاطمہ زہرا ہو جائے۔ آئیے، یہ تو ہم نے خطابت کا انداز آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اب آیت پڑھ لے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عجیب، یعنی میں حیران ہوں کہ سید نے جب تماچا لگایا تو نہ تو اللہ اکبر نعرہ بلند کیا، اور میڈیا نے، ہمارے میڈیا نے اس جملے کو ہائی لائٹ کیا کہ سید نے تماچا لگاتے ہوئے نہ تو کہا اللہ اکبر،
نہ کہا نعرہ حیدری، سید نے کہا یا فاطمہ زہرا۔ اب غور کیجئے گا، اب تو غور کیجئے کہ میزائل ڈیفنس سسٹم ناکارہ کیسے ہو گیا۔ ارے جب نام فاطمہ چلے تو نصرت کا نزول ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ روم پڑھیے، آیت نمبر 4 اور 4 کا آخری حصہ، 5 کو ملاتے ہوئے، یومئذ یفرح المؤمنون، اور وہ دن 2 ترجمے کیے گئے، قیامت کا دن یا رومیوں کی کامیابی کا دن۔ یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن تو مومنین خوشیاں منائیں گے۔ کیوں منائیں گے؟ بنصر اللہ، اللہ کی مدد کی آمد کی وجہ سے، اللہ کی مدد کی آمد کی وجہ سے، اور اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کر دیتا ہے۔ لفظ نصر کیا ہے، لفظ نصرت کیا ہے؟ اور اب آئیے غور کیجئے کہ جب ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں، ایک روایت ہم نے کل پیش کی تھی کہ وہاں پہنچے تھے جنت میں معراج کی رات میں، تو اس پھل کی طرف آپ کے لیے الہام کیا گیا اور آپ نے جنت کے اس پھل کو نوش فرمایا، تو نور سیدہ آپ کے صلب میں منتقل کیا گیا۔ ایک اور روایت کہ پروردگار نے جنت کا سیب، تفاحۃ الجنہ، جنت کے سیب کو آپ کی خدمت میں روانہ کیا، جبرائیل امین لے کر آئے، اور آنے کے بعد آپ کے لیے تحفہ پیش کیا کہ یہ جنت کا تحفہ اللہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے، سلام کے ساتھ اور پیغام کے ساتھ۔ اللہ کے رسول نے اس سیب کو لیا، آنکھوں سے لگایا، اسے چوما، سینے سے لگایا، تب کہتے ہیں جبرائیل امین اللہ کے حبیب اسے نوش کر لیجئے، اسے کھا لیجئے۔ اللہ کے حبیب نے جب اس سیب کو درمیان سے شگافتہ کیا تو ایک روشنی بلند ہوئی، ایک روشنی سیب کے اندر سے نمودار ہوئی، تو آپ نے روشنی کو نکلتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا اخی جبرائیل یہ کیا ہے؟ تب جبرائیل کہتے ہیں یاد رکھیے نہ پیغمبر کو پوچھنے کی حاجت ہے، نہ جبرائیل محمد سے زیادہ قابل ہے، ارے جو وسیع کا شاگرد ہو اسے جبرائیل کہتے ہیں۔ نبی کی بات کر، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کچھ آفیسرز کا مزاج ہوتا ہے نا کہ پوچھتے ہیں نا آفس میں آ کر اپنے آفس سیکرٹری سے بتاؤ کیا کیا ہوا آج، سب جانتے ہیں، رپورٹ لیتے ہیں، سب جانتے ہیں، رپورٹ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل امین سے پوچھا کیوں ہے؟ اس لیے نہیں پوچھا کہ آپ کو نہیں معلوم تھا، اس لیے پوچھا کہ امت کو نہیں معلوم تھا کہ کون سا سیب، کتنے سیب لوگ کھاتے رہتے، یہ سیب جنت سے آیا ہے، اسے آپ نے چوما ہے، آنکھوں سے لگایا ہے، سینے سے مس کیا ہے، تب جبرائیل کہتے ہیں اسے کھا لیجئے۔ آپ نے شگافتہ کیا، اندر سے نور ساتے ہوا، پوچھا یہ کیا ہے جبرائیل؟ کہ یہ وہی تو ہے جسے خدا آسمانوں میں منصورہ کہتا ہے، آسمانوں پر منصورہ ہے، زمین پر فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ منصورہ کسے کہتے ہیں؟ بہت غور کیجئے گا، لفظ منصورہ ہے مفعول کا صیغہ، ایک ہے ناصر، ایک ہے منصور، ایک ہے ناصرہ، ایک ہے منصورہ۔ ناصر اگر مرد ہو مدد کرنے والا تو اس کے مقابل مفعول ہے منصور، جس کی مدد کی جائے۔ اگر کوئی عورت ہو ناصرہ مدد کرنے والی تو جس کی مدد کی جائے اسے منصورہ کہتے ہیں۔ آسمانوں پر فاطمہ کو فاطمہ نہیں کہتے، منصورہ کہتے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول کی طرف سے جبرائیل یہ تو بتاؤ کہ آسمانوں پر اسے منصورہ کیوں کہتے ہیں؟ تب جبرائیل نے قرآن کی آیت پڑھی، سورہ روم آیت نمبر 4
آیت نمبر 5 میں لاتے ہوئے یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ، اس دن تو صاحبان ایمان خوشیاں منائیں گے جب اللہ کی نصرت ان پہ نازل ہوگی۔ اب سمجھ میں آیا؟ اگر عوام چاہے شجاعت کا سبق تو علی کا نام لے، اگر خواص چاہیں شجاعت کا سبق تو فاطمہ کا نام لے۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ شاید آپ کے ذہن میں سوال آیا ہو کہ آخر یہ انتخاب کیوں تھا؟ ملائیے مت، کس کی تدفین کا انتظار تھا؟ کون سی تاریخ کا انتظار تھا؟ چاند کے اعتبار سے ایک دن پہلے 13 جمادی اولی کا انتظار تھا، اور 13 جمادی اولی تاریخ بھی فاطمہ کی اور نام بھی فاطمہ کا۔ اللہ اکبر۔ تو جناب غور کیجئے کہ یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ہے، اور اسی لیے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 33 میں خدا نے امام زمان کے منصب کو بیان کیا۔ الفاظ کیا ہے؟ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، کہ جو ظلم کے ساتھ قتل کر دیا جائے ہم اس کے ولی کو اقتدار دیتے ہیں۔ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا، اب اسے چاہیے کہ اسراف نہ کرے قتل کرنے میں، کہ اس پر آسمان سے نصرت کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے ذوالفقار میرے مولا کو ملی ہے، مگر اس کو سائیکل تو فاطمہ نے کیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک تو ہم نے تمہید کی منزل پر آنے والے ہونے والے واقعات کے لحاظ سے بات کو مکمل کیا، اور ابھی دن کتنے باقی ہیں۔ آ جائے گا بیٹا جب اپنی جدہ کا نام لے کر زمانے میں عدل و انصاف قائم کرے گا۔ اگر آج کا سید اتنا طاقتور ہو تو کل کا سید السادات فخر حسنین فرزند فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کتنا طاقتور ہو۔ آئیے یہاں تک تو بات ہی تمہید کی، ہم اپنے عنوان پر آتے ہیں۔ کل آپ نے آیات شہادت کو سماعت کیا، کل 14 آیتوں کا تذکرہ کل کیا تھا، جن میں 7 آیتیں الحمد کی، 3 آیات الکرسی کے نام سے 10، اس کے بعد 2 آیات شہادت اور 2 آیات ملک، جن کا حوالہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 18 اور 19، آیت نمبر 26 اور 27۔ ان 14 آیتوں کی تلاوت کا ثواب کل بیان ہو چکا، لیکن آج سرنامہ کلام میں آیت شہادت کے بجائے ایک ایسی آیت کا انتخاب کیا جو آیت حضرت اشمعیل، جن کو اسماعیل کے بھی نام سے یاد کیا گیا، بعض نے کہا شمعون، بعض نے کہا یوشع، بعض نے کہا ارمیہ۔ انبیاء کے ناموں کے بارے میں اختلاف ہے، کون سے نبی کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ نبوت کے بعد جناب داؤد علیہ السلام کے زمانے سے متصل یہ واقعات ہیں۔ سورہ مبارکہ البقرہ آیت کے نشانات پڑھتے ہوئے جائیے تو پورا واقعہ آپ کو ملے گا، 246 247 248 49 50 الاخر۔ کیا واقعات ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تو قوم بنی اسرائیل نے آہستہ آہستہ اپنی روش بدل لی، پھر گناہ کرنے لگے، اور اللہ نے پھر ان پر ایک بادشاہ کو مسلط کر دیا، اور جب بادشاہ مسلط ہوا تو بادشاہ کا نام تھا جالوت۔ اس نے بڑے ظلم کیے، اتنے ظلم کیے کہ پھر وہی زمانہ پلٹ کے آ گیا کہ لڑکے ذبح ہوتے تھے، لڑکیاں کنیز بنائی جاتی تھی۔ آخر مجبور ہو کر یہ آئے اپنے زمانے کے نبی کے پاس، بنی اسرائیل کی قوم، اور آنے کے بعد کہا آپ ہمارے لیے کوئی بنائیے لشکر، سردار بنائیے،
ہم اس کی معیت میں جا کر جالوت سے جہاد کریں گے، اس کے ظلم کو ختم کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 247 سورہ مبارکہ البقرہ۔ قال لہم نبیہم، جب انہوں نے کہا نبی سے کہ ہمارے لیے سردار بنائیے، ملک، تو اللہ کے نبی نے ان سے ارشاد فرمایا، نبی کا نام کیا، اس میں اختلاف ہے، ارمیا، شمعون، یوشا یا شمعیل، جس کو عربی میں اسماعیل کہتے ہیں، ان میں سے اسماعیل وہ نہیں، ایک اور اسماعیل۔ ان کے پاس جب پہنچے تو قال لہم نبیہم، ان کے سامنے اللہ کے نبی نے ان سے کیا کہا، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بتحقیق اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ، ملک، سردار، جرنیل بنایا ہے۔ جیسے ہی طالوت کا اعلان ہوا، طالوت کون ہے؟ اب میں ذرا سا جملہ آپ کی خدمت میں تاریخ کا عرض کر دوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں ایک بھائی کا نام بن یامین ہے، ایک کا نام لاوی ہے، یہ دو نام یاد رکھیں، اور تیسرا آپ کا اپنا نام یوسف۔ یہ تینوں میں سے پروردگار نے الگ الگ انتخابات کیے۔ جب جناب یوسف علیہ السلام کے پاس ملاقات کے لیے آپ کے والدین، ایک روایت جناب یعقوب علیہ السلام اور آپ کی والدہ، یا آپ کی والدہ انتقال کر چکی تھیں، آپ کی خالہ، یہ دو شخصیات جب آپ سے ملاقات کے لیے پہنچے تمام باقی اور بھائیوں کے ساتھ، جناب یوسف علیہ السلام نے بڑا استقبال کرنا تھا، استقبال بہت بڑا کیا۔ ایک خیال آیا کہ اتر کر باپ کے قدم چوم لیں۔ بہت غور کیجئے گا، قبلہ سیٹ اور کرسی بہت مشکلات پیدا کرتی ہے۔ سیٹ پر سے اٹھ کر اپنے باپ کا استقبال کرنا آسان نہیں ہوتا، سیٹ پر بیٹھے بیٹھے استقبال کرنا آسان ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو سوچا کہ میں اتر کے پاؤں چوم لوں، پھر یہ سوچا کہ سارے مشیران وزراء سب ساتھ میں ہیں، اگر میں اتر کے پاؤں چوموں گا کیا سوچیں گے، وہ کیا سوچتے وہ الگ موضوع تھا۔ انہوں نے استقبال کیا، سواری پر بیٹھے بیٹھے باپ کے ہاتھ چوم لیے۔ جبرائیل آ گئے، کہا اے یوسف اپنے داہنی مٹھی کو بند کر کے کھول دیجئے۔ آپ نے مٹھی کو بند کر کے کھولا، ایک روشنی آپ کے ہاتھ سے الگ ہوئی۔ پوچھا جبرائیل یہ سب کیا ہے؟ کہ یہ نور نبوت تھا، اللہ نے اسے منتقل کر دیا، اب تمہاری اولاد میں بادشاہ تو ہوں گے مگر نبی نہ ہوں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو باپ کی عظمت پہ خیال رکھیے، اگر اللہ اپنے نبی کو نہیں چھوڑتا تو امتی کس خیال میں ہیں؟ باپ کا احترام لازم تر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شہزادی کونین سے سیکھیے کہ باپ کا کیسا احترام کیا، کہ باپ نے کہہ دیا نا ام ابیہا، فاطمہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے، ہو تو ایسا احترام والد۔ اللہ اکبر۔ تو اب تمہاری نسل سے نبوت آگے نہیں بڑھے گی، نبوت کہاں چلی گئی؟ خدا نے منتقل کر دیا اس نور نبوت کو لاوی کی طرح۔ اب لاوی کی نسل میں جو انبیاء آئیں گے وہی انبیاء قرار پائیں گے، اب تمہارے یہاں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ ابن عمران کو بھی پروردگار عالم کبھی کبھی یبنا لاوی کہہ کر خطاب کیا کرتا تھا، اے لاوی کے بیٹے۔ تو ایک لاوی، ایک یوسف، اور تیسرا نام ہے جناب بن یامین۔ یہ کون؟ یہ وہ شخصیت کہ جو آپ کے بھائیوں میں شامل ہے۔ بن یامین کی اولادوں میں جناب طالوت کا تذکرہ ہے۔ طالوت نہ یوسف کی اولاد ہے اور نہ لاوی کی اولاد ہے، انبیاء لاوی کی اولاد سے ہیں، بادشاہ یوسف کی اولاد سے ہیں، اور یہ نہ بادشاہ ہیں اور نہ نبی ہیں۔